آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہی جنگوں میں سے ایک، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلة عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں، اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں،
یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں الیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نخواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے، تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل السنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں، جو ایک طرفہ نظریات ہیں، وہ غلط کیوں ہیں۔ ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ یہ علامت ظاہر، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں، تو احادیث کا وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبریٰ کے علامات صغرا کے متعلق بات کی، فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں، اس کا کی جمع ہے فتن، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب کتاب، یعنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے کتاب الفتن یا یا کتاب والملاحم، ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم۔ کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث فتن کہا جائے، سے مراد وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے تعلق، فیوچر کے تعلق گوئیاں کی، پریڈکشن کہ یہ آزمائشیں میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر، تو بہرحال اسے کہتے ہیں احادیث۔ اس کی بہت اہمیت ہے، مثلا آج کے 15 جانتے ہیں ہمارے بہت سے میں آ چکا دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنے ہیں، ان کا بھی ہو چکا ہے، اور اس طرح وہ ہو گیا ہے کہ دجالی فتنے پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے، یا بس اسی کا نکلنا باقی آپ صلی اللہ علیہ قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، اور یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% آج کے ہم اگر دیکھیں، پوری تاریخ دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99%، اور ایک میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہو، اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کے متعلق 10 بڑی نشانیاں ہیں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی
پیدر پہ نشانیاں بھی آنے لگی. تو ان احادیث کے متعلق چیز اور جان لیں. یہ جو احادیث ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق کسی علامت کے متعلق بات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں. تو مثلا اگر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نشانی کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً 4 یا 5ویں صدی نشانی کا وجود آیا، ہوا فتنے کا وجود. تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کے مطابق اس حدیث مطلب انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ نشانی ان کے زمانے میں نہیں آئی تھی. انہوں نے اپنے اعتبار سے، لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی مراد یہ فتنہ ہے، مراد یہی نشانی ہے کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس نے کا وجود، نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے 5ویں صدی میں. ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح نے اپنے اعتبار سے کن ہے یہ ضرور 100% علماء نے وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث ایکسپلین کیا. لیکن جب اس نے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15 نشانیاں جو 1400 سال اب تک ظاہر اور وہ میں آ چکے ہیں کے متعلق کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہی فرما دی تھی اور وہ بالکل ظاہر ہو رہے ہیں، ماضی میں ظاہر ہوئے اور آج بھی فطرہ وجود میں آ چکے. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 21 میں بھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے. وہ نشانیاں ایگزامپل طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر وہ نشانیاں ظاہر ہو. ان احادیث علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کنٹری ہے یا بعض کہتے ہیں جو چائنا کے رہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی کے متعلق ہمارا کیا رویہ؟ ہمارا رویہ ایک عالم لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں، اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس بات کی پاسبل فلاں عالم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں سچ ہو سکتا ہے اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل سی ہے یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو. تو اس سے پہلے کس ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر فلاں عالم یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی وہی صحیح کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی کرنا مناسب. اس کا تعلق فیوچر سے اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وحی کا منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اب کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب کون سی ایکسپلین صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق میں نہیں آئے ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو اس کو ہم پاسبلٹی کے طور پر فلاں عالم اس کے متعلق نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح، اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ رائے صحیح. ہاں ہم یہ کہہ سکتے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، سے زیادہ بہتر رائے کون سی، ہم یہ تو کہہ سکتے، لیکن عالم کی رائے کو اس طرح کہیں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو اسے رد کر اس نہیں ہے. نشانیوں کا تعلق مستقبل جو ہمارے زمانے میں نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں میں آلریڈی آ چکی پھر ظاہر سی بات ہے اس دو رائے. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث والملاحم کے تعلق خصوصاً. تو احادیث فتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمارے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پریڈکشنز ہیں کے متعلق خبر نہیں ہے، انفارمیشن نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ احادیث کا جو پہلو ہے یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق اور ملاحم سے ہے
ہے اس کے ان احادیث میں ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز میں آئے گی، فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہو، ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے، لیکن دوسرا پہلو میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے، امت مسلمہ کو منبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، میں لانے میں وہ شریک نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق یعنی سے ہے، پریڈکشن ہے، آزمائشوں نشانیوں سے ہے، پھر ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ 100% صحیح ہو کر رہے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمیں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی حفاظت، گھر والوں اور مسلمانوں کی حفاظت میں ہم مبتلا نہ ہو، اسے ہم اپنے آپ کو ظاہر تو ہونا ہے، کو ظاہر تو ہونا ہے، نشانیوں کو ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیز سے، تو احادیث ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں اور کس طرح ہمیں بھی رہنا ہے۔ تو ایک حضرت اس وقت سے پہلے حضرت بخاری کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ ضَبٍّ قَالُوا قَالَ فَمَنْ۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہوگا کہ تم یعنی مسلمہ یعنی پچھلی پیروی کرنے ہوگے، پچھلے فالو ہوگے، بالشت برابر بالشت، ذرا برابر ذرا۔ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی، جسے کہتے ہیں کہ تم قدم بقدم انہیں فالو، تو قدم بقدم آگے چلے، تو قدم بقدم، اور قدم بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں نے جو حرکتیں کی سیم بالکل اسی طرح کرو۔ اسے عربی میں ایک خاص تعبیر ہے وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، شبر کہتے ہیں ایک بالش، یہ جو بالش جتنا فاصلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شبر، ایک بالش۔ اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع ہاتھ کی کڑیاں کی انگلی تک، یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا اسے ذراع کہتے ہیں، دو بالش کے برابر ہے، دو بالش کے برابر ہے۔ تو یہ بالش برابر بالش، ذراع برابر ذراع، یہ ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص تعبیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل سیم ٹول کو فالو کریں، جسے ہم کہ قدم بقدم چلو گے کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی مسلمہ امتوں کو فالو کرو گے، بالشت برابر بالشت، ذراع برابر ذراع، یعنی قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتم، یہاں تک کہ اگر گوہ کے بل میں گھس ہوں گے تو گھس جاؤ گے۔ گوہ ایک جانور کا نام ہے، ایک لیزرڈ ہے جو بڑا لیزرڈ، اسے عربی میں ضب کہتے ہیں، ضبن، ضاد با، ضبن گوہ کہتے ہیں، ایک بڑا لیزرڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی امت کے لوگوں نے ایسی حرکت کی یعنی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں، ان کی پیروی کو فالو کر گھس جاؤ گے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے، اس کا حقیقی معنی یعنی اس کا مطلب یہ کہ حقیقی معنی میں گھس جائے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ شدت کے ساتھ انہیں فالو، اتباع کرنے کی، پیروی کی زیادہ شدت اختیار کرو گے کہ اگر کسی نے ایسی احمقانہ حرکت بھی کی ہے، گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں، کو فالو کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ گے۔ پھر آگے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، دریافت کیا کہ الیہود نصارا یا رسول اللہ، کیا پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ کیا یہود نصارا مراد ہے؟ کیا یہود نصارا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فمن، اور کون سے مراد نصارا ہی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو نہیں تھا کہ نصارہ کی، صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اعلیٰ ترین جماعت ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان سے جا سکتا ہے کہ نصارہ کی اتباع کرے، وہ تو ایسی قوم ہے، وہ ایسے افراد تھے جو نصارہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو ہی الٹ کر رکھ دیا، تو وہ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان مال ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دے، دین کا ساتھ دے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جب کوئی اور یہ پوچھن کی تو اس وقت عید میں نہیں آئی، ممکن ہے کہ صحابہ کرام کو اعتبار سے تو ضرور تعجب ہوا ہوگا کہ مسلمان بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر دیا، ہم نے اپنی جان مال وطن اہل و عیال سب چھوڑ دیا اور اس دین کی سربلندی کی اور پوری دنیا میں حقیق اور اس کو پھیلانے میں عام کرنے میں ہم لگ گئے، تو کیا ایسی نصارہ کی اس طرح اتباع کرنے کے ساتھ قدم بقدم چلے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس تو ظاہر نہیں، لیکن آپ اور ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ وہ زمانہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 100% صحیح، یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے وہ 100% ثابت ہو گئی ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ آج امت مسلمہ میں تمام
وہ برائیاں شامل ہیں جو پچھلی امتوں میں شامل تھی. آپ خود غور کریں, اگر آپ کو موقع ملے آپ تاریخ کو پڑھیں, نصارہ چنا گیا ہے یا نصارہ کی تاریخ کو پڑھیں, کی قوموں کے متعلق پڑھیں, تو جو بیماریاں ان قوموں میں وہ کے لیے, اس امت کو ختم کرنے کے لیے, اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے, اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئے اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ زمانہ قریب ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر, نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے, بڑی تعداد ہوگی تمہاری. اس حدیث پر غور کیجئے, یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے. آج ہماری تعداد کم ہے نہیں, صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی. آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے. اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے. پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے, کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے, کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے, کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے, کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے, اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی, اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے. ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا, اس پر غور کیجیے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے, تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی, وہ بے جان چیز ہوتی ہے, بے وزن چیز ہوتی ہے, اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہذا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے. یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف, تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے, پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا, اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی, وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا, اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی, اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی. تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. زیادہ دن نہیں ہوئے, ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے, تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے. اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی, اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا, جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو, مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا. صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی, جان کی بھی اور مال کی بھی. اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف, رعب اور ہیبت کو نکال دے گا. آج یہی صورتحال ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن, تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت, یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. جڑ کی طرف اشارہ کیا, جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے. اچھا, کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے. بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے, لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی, تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو, اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی, اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد, بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع
हुई। जिस तरह पूरी उम्मत पर यानी इस उम्मत मुस्लिमा पर पूरी दुनिया टूट पड़ी है, ये चीज बाद में वाक़ हुई। शुरू में तो इस्लाम का उरूज था, बिल्कुल उरूज था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई। तो सहाबा को यकीनन ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमारे अंदर ये बीमारी, तो जाहिर सी बात है नहीं आ सकती, सहाबा किराम के अंदर तो ये बीमारी नहीं आ सकती। तो उन्हें ये चीज, इस चीज ने सोच में डाला कि आखिर क्या वजह हो सकती है। यानी ये तो उनको यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं ये तो होना है, लेकिन वो ये सोचने लगे कि आखिर वजह क्या होगी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब तक तो अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम इखलास के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें फतह तो हासिल हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया मुसलमानों पर टूट पड़ेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम सैलाब के कूड़े करकट की मानिंद हो जाओगे, तो इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने यही सोचा होगा, यही सोचा, जैसा कि सवाल से हमें मालूम होता है कि भाई बातिनी खराबी मुसलमानों के अंदर हो, ये तो हम तसव्वुर नहीं करेंगे, लेकिन मुमकिन है कि ये दुनिया दारुल असबाब है और इसमें यहाँ पे जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा तादाद होती है, तो वो गालिब आ जाती है वो जमात आमतौर पर उमूमन, क्योंकि दारुल असबाब है। तो मुमकिन है कि मुसलमानों की जो ये सूरत हाल मुस्तकबिल में होगी ये इसी वजह से होगी कि शायद उनकी तादाद कम हो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, कि हमारी तादाद कम होने की वजह से ऐसा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी वजह है वहन हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई आज 100% सही साबित हुई। और ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलील है कि आपने मुस्तकबिल के मुतालिक ऐसी बात कही है जो आज हम देख रहे हैं कि 100% वाक़ हो चुकी है। उस वक्त के लोगों ने इस चीज को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तो उरूज को देखा था, लेकिन आज हम 15वीं सदी में देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है, कि हमारे अंदर ये दो बीमारी है कि दुनिया की मोहब्बत है और मौत का डर है। हम हक को सपोर्ट करने से डरते हैं, हक के लिए आवाज उठाने से डरते हैं, जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसी बात का डर है कि अगर हम हक की बात करेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे खिलाफ केसेस चलेंगे, हक की बात करेंगे तो हमारी तिजारत को, बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो यही तो हुब्बुद दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत तो इसी को कहते हैं। अगर हम हक का साथ देंगे तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा सकता है, एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम लगाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमें मौत का भी डर हो सकता है कि हमें जान से मार दिया जाए। तो ये दो बीमारी है, तो ये जो दो बीमारियां हमारे अंदर है, यही वजह है कि आज हम जवाल का शिकार है, इन्हितात का शिकार है। आज हम इस दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे हैं। सहाबा किराम के अंदर ये दो बीमारियां हरगिज नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, बातिनी बीमारी। तभी उन्होंने कैसर और किसरा के तख्त को पलट दिया। जो दुनिया के जो दो सुपर पावर्स थे उस वक्त अहद नबवी में, उन दोनों को अरब के लोगों ने हरा दिया, और चंद जो तादाद में मुख्तसर से और असबाब में मुख्तसर से ऐसे लोगों ने कैसर को, रूमी हुकूमत को, रोमन एम्पायर को हरा दिया और वहां पर इस्लाम का झंडा लहराया। तो ये ईमान की बदौलत हुआ, सिर्फ असबाब से नहीं होता, कुछ ईमान की बुनियाद पे होता है। और उनके अंदर मौत का डर नहीं था। अगर मौत का डर होता तो इस तरह नहीं गालिब आ पाते। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत भी नहीं थी। आज ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम हक और बातिल के लिए खड़े हों, यानी हक के लिए खड़े हों और बातिल के खिलाफ खड़े हों, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा जो मुआशरा है अपना, उसमें अगर कोई मुनकर काम होता है, उसमें अगर कोई गुनाह का काम होता है, तो हम तो उसके खिलाफ भी नहीं उठते। आप देख लें, अच्छे से अच्छे दीनदार शख्स है, अगर उन्हें कोई ऐसी शादी की दावत दी जाए, ऐसी शादी में बुलाया जाए जहां गैर शरई रस्म और रवाज है, तो वो जरूर शरीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ जो पेशन गोइयां फरमाई हैं, उनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान होंगी, और वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ही दरमियान आपस में ही जंगें पास में हुई हैं। तो उसी के मुताल्लिक़ उन्हीं जंगों में से, जो मुसलमानों के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हीं जंगों में से इसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तक़ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि तकूनु बैनहुमा मख़्तलतुन अज़ीमा व दअवाहुमा वाहिदा। ये क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दो बड़े ग्रोह, दो बड़ी जमातें आपस में लड़ न जाए, लड़ न ले, और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होगी, जबरदस्त खूनरेज़ी होगी। व दअवाहुमा वाहिदा, हालांकि उनका दावा, दोनों का दावा एक होगा, यानी दोनों का दावा एक होगा, दोनों मुसलमान होंगे, दोनों इस्लाम में शामिल होंगे, दाखिल होंगे, और दोनों अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, लेकिन उनके दरमियान जबरदस्त जंग होगी। इस हदीस से साबित होता है, यह हदीस सही बुखारी की है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, वो सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल फितन की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और हदीस नंबर है 7121। तो उस तरफ इशारा फरमाया, और ये सन 36 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी बिल्कुल सही साबित हुई, और इस जंग को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से गिनवाया। यहाँ पर एक बात की मैं मजीद वज़ाहत करना चाहता हूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हें हम मुशाजरात सहाबा कहते हैं। उनके दरमियान जो इख्तिलाफात, तो उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नत वल जमात का क्या नजरिया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है। याद रखिए, हमारा
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہیں، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہیں، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھائی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لوگ کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر ہے 7352 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب۔ اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں ایک ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیہ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں، یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل الله ان يصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت کی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پر غور کیجیے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیہ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق ہے، تو یہ بدبختی کی علامت، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہے، ان چیزوں میں لگے جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے، تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر لے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہوں، نبی کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے، چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے، اے اللہ ہم کیا کریں، ہم کیسے منہ دکھائیں ہمیں نہیں معلوم، اے اللہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اے اللہ ہم بولنے اور
दुआ करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। अल्लाह हम अपने बच्चों को तड़पते हुए बिलखते हुए वीडियोस में देख रहे हैं। अल्लाह अपनी औरतों को हम देख रहे हैं कि कैसे उनकी इज्जतें लूटी जा रही। अल्लाह हमारे नौजवानों को किस तरह शहीद किया जा रहा है। अल्लाह तेरे अलावा इस वक्त उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। अल्लाह हम तमाम इस्लामी हुक्काम की शिकायत आपसे करते हैं। अल्लाह हर उस हाकिम की पकड़ फरमा, हर उस हाकिम की पकड़ फरमा जो इस उम्मत को इस तरह कत्ले आम में मुब्तला करते हुए देख रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। अल्लाह फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा। अल्लाह फिर से उमर बिन खत्ताब को पैदा फरमा। अल्लाह फिर से खालिद इब्नुल वलीद को पैदा फरमा। अल्लाह अबू बकर वाली हमियत और गैरत हमारे अंदर पैदा फरमा। जब अबू बकर ने फरमाया था अयुन कसुद्दीन वाना हई, कि मेरे जीते जी दीन में कमी पैदा होगी। अल्लाह आज आपके दीन में कमी पैदा हुई। अब हम बैठे हैं, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, हम दीन की मुखालफत कर रहे हैं, आपके अहकामात की मुखालफत कर रहे हैं और बड़े फख्र से अपने नबी की तरफ निस्बत कर रहे हैं। ये अल्लाह हम जानते हैं ये निफाक की अलामतें हैं, हम जानते हैं कि ये मुनाफिकाना सिफात है। ये अल्लाह हम कमजोर हैं, तू अपने फजल से हमें कुव्वत बख्श। ये अल्लाह अपने फजल से हमें कुव्वत बख्श। ये अल्लाह हमें गुमराही से बचा ले। ये अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा। ये अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा। ये अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा और तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ये अल्लाह मुल्क भारत के मुसलमानों की मदद फरमा, इन्हें जालिमों के जुल्म से बचा, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मराकिज की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हक गोई करने वालों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हक गोई करने वालों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास कुव्वत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम टूटी फूटी खिदमत अंजाम दे पाते हैं वो सिर्फ इसी भरम में दे पाते हैं कि तेरी मदद और तेरी हिफाजत हमें हासिल है। ए अल्लाह तू हमारी लाज रख लेना। ए अल्लाह क़यामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सदी के मुसलमानों को लाया जाएगा, ए अल्लाह उस दिन नबी को रुस्वा न करना। ए अल्लाह उस दिन नबी को शर्मिंदगी में मुब्तला न करना। ए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि नबी हमें देखकर पहचानने से इनकार कर दे। ए अल्लाह ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जुबानी दावा करने वाले हो। अल्लाह ऐसा ना हो कि हम नबी का इनकार करने वाले हो, नबी की मुखालफत करने वाले हो। अल्लाह हम मुजरिम आज आपके दरबार में अपने जुर्म का एतराफ करते हैं। अल्लाह तूने तो फरमाया है कि लौ बलगत जुनूबुका अनान अस्समा, कि अगरचे तेरे गुनाह आसमानों तक पहुंच जाए लेकिन तू सच्चे दिल से हमारी तरफ रुजू कर ले और तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, मैं तमाम गुनाहों को बख्शने वाला हूं और मुझे कोई परवाह नहीं। ए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमें तू जज्बा अता फरमा, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें मौत से पहले इस इस्लाम का उरूज दोबारा दिखा दे। ए अल्लाह मौत से पहले इस इस्लाम का उरूज दोबारा दिखा दे। ए अल्लाह अब आंखें तरस रही है, अब आंखें तरस रही है इस इस्लाम को उरूज पर देखने के लिए। उलमा इस्लाम की तू हिफाजत फरमा जो इस दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इस दीन की तरक्की और उरूज पर इस दीन को ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। ए अल्लाह हमारे बच्चों की नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों को ईमान से महरूम न कर, हमारे बच्चों और हमारी नस्लों में ईमान और हिदायत